تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا، اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا؟ اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کواروں پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو، اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں یہی آیت نہیں آئی بات سمجھ؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے، کیوں کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں، ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو، گول مول پیغام بھیج سکتے ہو، اشارتاً بات کر سکتے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ؟ یا کوئی ہدیے بھیجنا شروع کر دو، اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم کرو گے جلدی، برداشت مشکل ہے تمہارے لیے اس حکم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتہ چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے، دکان پہ آتی ہے چینی، آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شامی بھائی ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا، شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو، دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے، 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں، نکاح ہو نہیں رہا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر وہر گیا تیل لینے، 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے، خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں خلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا، جب پتہ چلتا ہے 25 ہزار تھی تو کیا ہو گیا بھائی؟ 25 ہزار دے کے کیا ہو؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی بڑی مہر کی، کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم، کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو، مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا، سارے اچھے ہیں، تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں، تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہے میں 3 لکھواؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ دے گا، اس کا باپ بھی دے گا خلا، اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار، مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے. وہ 25 ہزار میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. 25 ہزار میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل. بیوی مل رہی ہے 25 ہزار میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے، اور مہر کیا ہے؟ 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار 40 ہزار. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا، تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا، کوئی بات نہیں تو 25 نہیں تو 10 ہزار دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا، دین بھی برابر ہے، سب میں سارے اچھے خاندان کے ہیں، تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا، کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے
کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا, ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ, وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بیریا ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1, خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ, مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک, وہ مہر اس کو دینا پڑے گا بیوی کو, واپس نہیں لے سکتا, اگر دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا, بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی, شارٹ, بڑی مشکل سے ملی ہے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے, اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے, چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے, اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے, مرد کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں, کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے, اس لیے پابندی لگائی, بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا, جلد بازی میں مت کرنا, ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل, 3 طلاقیں مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے, عورت. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نقصان کس کو ہوتا ہے, بولو نا, عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے, عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جوان صحابی, سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, 4 بیویاں تھیں, میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا, 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً, جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے, اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے, اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا, رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے, بولو نا کیا ہو گیا. عرب ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے, کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. ہوگا نہیں یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسما کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی. تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی. میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا, کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا. کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کا نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہو, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے, وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. اس سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں,
ہندوؤں سے، وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نا 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 نا، ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا، جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں، پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کی رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل، میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے، نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل حلال ہے، جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے، اپریشیٹ نہیں کیا اس کو، کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا، بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں، تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو، صحیح ہے نا، کوئی اور لے لے گا، لیکن آپ کیوں چھوڑو گے؟ آپ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے، سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس کو رشتے نہیں ملتے، اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو تو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو. کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے. اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل، اللہ یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائے. وجہ اس کی ہے بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا، جب نہیں ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. جب سائڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائڈ افیکٹ سے. سمجھتے ہو؟ مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا، یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا. یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو، حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اس میں نقصان ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے، ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے، جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں، آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے. تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا، ان کی رائے تھی، جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں، انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں. تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں، الطلاق قبیح ابغضہ، طلاق بری چیز ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاق بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا. یہ کہنا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی